السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو عناصت ناولس۔ آج ہم لائیں جانمن ناول کی قسط نمبر 7۔ کچھ ریڈرز کہہ رہے تھے کہ ہمیں ناول کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اسٹوری کی، اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ناول کا کچھ چھوٹا سا ریویو دوں تاکہ آپ کو اسٹوری اور کریکٹرز ٹھیک سے سمجھ میں آ جائیں۔ تو آجائیں چلتے ہیں ریویو کی طرف۔ سردار سبحان شاہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے سردار حاکم، ان کی بیوی سنبل بیگم اور 2 بیٹے اذان شاہ اور غزان شاہ۔ چھوٹا بیٹا مختار شاہ جس کی بیوی ساریہ بیگم اور 2 بیٹے زوار شاہ اور سید مزمل شاہ تھے۔ مختار شاہ کے بیٹے زوار کی شادی صفا سے ہوئی تھی جو ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ مختار شاہ سمجھتا تھا یہ سب اس کے بھائی حاکم شاہ نے کروایا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر بدلہ لیا اور حاکم شاہ کے بڑے بیٹے اذان شاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جرگے میں فیصلہ کیا گیا تو غزان شاہ نے اپنے بھائی اذان شاہ کے خون بہا میں مال و زر کی بجائے ونی کا چناؤ کیا۔ اس طرح زوار شاہ کی بیوہ صفا غزان شاہ کے نکاح میں آ گئی اور اب ان کی حویلی میں تھی۔ سبحان شاہ کی اہلیہ اپنے بیٹے مختار شاہ کے ساتھ والے گاؤں کی حویلی میں رہتی تھی، جبکہ سبحان شاہ اپنے بڑے بیٹے حاکم شاہ کے ساتھ اس کی حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ 4 سال پہلے جب سید مزمل شاہ کالج کی پڑھائی پوری کر کے اپنی 18ویں سالگرہ پر ایک ہوٹل میں گیا، وہاں اس نے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے والدین کے خلاف جا کر من سے نکاح کر لیا اور پھر اس کے والدین اسے اپنے ساتھ حویلی میں لے آئے تھے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے پڑھیے آئندہ اقساط۔ سنبل بیگم کے اکلوتے بھائی فرزند اور اس کی بیوی کی ایک ایئر کریش میں حادثاتی موت کے بعد اس کی بیٹی انائزہ کو سنبل بیگم نے گود لے لیا اور اس یتیم بچے کی کفالت کی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ انائزہ سنبل بیگم کی ہی بیٹی ہے۔ وہ اذان اور غزان سے چھوٹی تھی۔ سنبل بیگم نے اس کی عادت پختہ کر دی تھی۔ وہ اذان اور غزان کو بھائی کہتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ شعور کی منازل طے کرتی گئی، اسے سچائی کا ادراک ہو گیا کہ وہ سنبل بیگم اور حاکم شاہ کی حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ اسے شروع سے ہی غزان کی طرف ایک عجب سی کشش محسوس ہوتی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ اس کا بھائی نہیں، تب سے اس کے جذبات غزان کے لیے بدل گئے تھے، لیکن فی الحال اس نے اپنے جذبات و احساسات کو اپنے تک ہی محدود رکھا تھا۔ سنبل بیگم کے ڈر سے وہ منہ پر تو غزان کو بھائی کہتی تھی، لیکن دل کے حالات مختلف تھے۔ آپ ٹھیک ہیں غزان؟ وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پہ کھڑا ریلنگ پر ہاتھ جمائے حویلی کا بیرونی احاطہ دیکھ کر کسی کربناک سوچ میں غرق تھا، جب کندھے پر ایک تشویش سا احساس محسوس ہوا اور وہ ایک نسوانی آواز پر پلٹا تو انائزہ ملائم سے لہجے میں سامنے کھڑی اس کی طرح دکھی سی تھی۔ سید غزان شاہ کسی سوچ میں اس قدر محو تھا کہ اسے انائزہ کا اپنے نام کے ساتھ بھائی لگانا آج محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ سید غزان شاہ شروع سے گل مل کر رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے موڈ کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ انائزہ اور وہ نہ صرف اچھے دوست تھے بلکہ دونوں کا ہم مزاج ہونا دونوں کو ایک دوسرے کا بہت اچھا ہمدرد بناتا تھا۔ وہ جو اذان کے جانے کے بعد کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، یہ واحد انائزہ ہی تھی جس کو انکار نہ کر سکا۔ تبھی پلٹ کر تلخی سے گردن موڑے ہنوز باہر کی مردہ فضا پر نظریں جما گیا۔ نہیں ہوں ٹھیک، میرا دماغ عجیب کشمکش میں ہے۔ بھائی چلے گئے مجھے چھوڑ کر، یہ سب اچانک سے کیا ہوا؟ میں حقیقی صدمے میں ہوں۔ ان کے یوں چلے جانے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی زمینوں سے لوٹ کر آیا تھا۔ انائزہ سیاہ آنکھوں والی، مناسب رنگت، تیکھے سے نین نقش رکھتی تھی۔ وہ کوئی شوخوش چنچل لڑکی نہیں تھی، مگر اس میں غرور و تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ لیکن سید غزان شاہ کے سامنے وہ اپنی انا، اپنا گھمنڈ سب بھول جاتی تھی اور ہمہ وقت اس کے پیروں کی دھول بنے رہنا چاہتی تھی۔ آپ خود کو ایسا ذہنی دباؤ کا شکار مت کریں۔ یہ سب جو بھی ہوا اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیں اور خود کو اس صدمے سے باہر نکالیں۔ پلیز، ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے
اور اس وقت تو کسی اور کو بھی ہے، جو واقعی اس وقت سخت کشمکش میں مبتلا تھا اور افسردہ تھا۔ اس کی بات پر صورت سے اس کی سمت مڑا، جو اس سے ایک اچھا اشارہ فراہم کر گئی تھی، مگر غزان کا دماغ تھا کہ کسی سمت کام نہیں کر رہا تھا، بالکل سٹک ہوا پڑا تھا۔ اس نے انائزہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات کو جانچنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ اس پر گرم چائے پھینکتی ہے، وہ بہت تڑپ رہی ہے۔ انائزہ کے انکشاف پر وہ خود پتھر ہوا۔ پھر حواسوں میں واپس آتے ہی وہ بنا ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے برق رفتاری سے بھاگتا ہوا نیچے پہنچا تو سیدھا کچن کی جانب آیا، جہاں پر ملازمین یوں کھڑے تھے جیسے کوئی تماشا دیکھنے کھڑے ہوں۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ سید غزان شاہ، جو بہت مہذب تھا، ایسے ظلم پر تمام تر اخلاقیات بھولے گرجدار آواز میں دھاڑ کر صفا کی سمت لپکا۔ نظر پہلی ہی صفا کی ہاتھوں اور بازوؤں پر گئی، جہاں جلد جھلس کر سرخی مائل ہوئی تھی۔ عنقریب تھا کہ وہاں بڑے بڑے چھالے بن جاتے۔ غزان نے اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے جھرجھری سی لی۔ وہ فرش پر بیٹھی درد کو سہتی ہوئی بالکل مردہ دکھائی دے رہی تھی۔ غزان کا ہاتھ خود ساختہ دکھ سے اپنے دل پر جا اٹکا اور آنکھوں میں شدید تکلیف کا احساس امڑ آیا۔ بالآخر وہ اس کی محبت تھی اور اب تو اس کی شریک حیات، اس کی ذمہ داری، اس کی جانب اس کا فرض تھا کہ اس کی حفاظت کرتا، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوئی، وہ اس کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ سید غزان شاہ کو اس وقت کچن میں دیکھ کر سارے ملازمین کا چہرہ یوں تھا جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ غزان اپنی سیاہ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے اس ظلم پر ان سب کو ظالم دل سوز اور جگر چیرتی نظروں سے دیکھتا، پھر صفا کی جانب متوجہ ہوا، وہ جو ہلکی سی آواز میں کراہ رہی تھی، جس کی سرخ و سفید بازوؤں پر سرخی اب گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ انائزہ بھی اس کی حالت دیکھ کر صدمے میں تھی۔ غزان نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ جو بے آواز روتی ہوئی اب آنکھیں درد سے میچے بہت مشکل سے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ غزان نے ایک بازو اس کے گرد باندھ کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت کو سہلایا تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ صفا نے حیرت زدہ نظروں سے اسے ٹھٹک کر دیکھا۔ سب ملازمین ایک ایک کر کے سر جھکاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، جبکہ انائزہ کی حالت یہ منظر دیکھ کر یوں تھی گویا جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی، اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹنے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی سی گھلنے لگی تھی۔ غزان نے صفا کو ساکت سا کھڑا دیکھا تو اسے اپنے کمرے کی سمت انگلی سے اشارہ کیا کہ وہاں سے جلدی میڈیکل باکس لے کے آئے۔ اس نے صفا کی تکلیف تاثرات بھرے چہرے کو دیکھ کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ غزان، پیچھے ہو جاؤ اس منحوس سے، یہ ہماری نفرت کے بھی قابل نہیں۔ وہ جو فریج سے جوس نکال کر بڑے مطمئن انداز میں گلاس میں انڈیل رہی تھیں، غزان کو صفا پر توجہ دیتا دیکھ کر وہ زہر خون لہجے میں بولی، خدا کے قہر سے ڈرے اماں سائیں، ایک عورت ہو کر ایک عورت پر ایسا ظلم کرنے سے آپ کی روح نہیں کانپی؟ غزان کو سنبل بیگم کی حرکت پر شدید غصہ آیا تھا، مگر وہ اپنی تربیت کے آگے مجبور تھا، اسی لیے نپے تلے الفاظ میں انہیں ان کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا۔ اسے صفا کی یہ حالت دیکھ کر حقیقی دکھ تھا۔ وہ اس کے زخم کو بہت آہستگی سے جانچ رہا تھا۔ یہ زخم منجمد ہو بھی جاتا تو یہ نشان کبھی جانے والے نہیں تھے۔ مجھے مت سکھا کیا کرنا چاہیے مجھے، مت بھول تجھے چلنا بولنا تیری ماں نے ہی سکھایا ہے، اور تو اپنی ماں کو ہی سکھانے چلا ہے۔ سنبل بیگم کا پارا چڑھ گیا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے اماں سائیں، کم از کم آپ تو ان درندگی کے کاموں سے دور رہیں۔ بھلے ہی اسے وزنی بنا کر لایا گیا ہے، پر یہ ہے تو انسان ہی نا۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، انہی کے پاس ایک دن لوٹ کر جانا ہے، سب حساب ہوگا وہاں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ غزان کی بات تیر کی طرح سنبل بیگم کے دل میں اتری، وہ اس کی باتوں پر بل کھا کر رہ گئی۔ تو یہاں سے چلا جا غزان، تو نے جو کرنا تھا کر لیا، یہ میرے بیٹے کے خون بہا میں آئی ہے، اب اس سے بدلہ میں لوں گی اپنے طریقے سے، تب تک جب تک میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑے گی۔ یہ لڑکی اب ایسی ہی میری درندگی سہے گی، اور میں حق رکھتی ہوں اس پر، سب کچھ کرنے پر۔
سنبل بیگم کی آواز میں لرزہ خیز نمی موجود تھی، مگر صفاقی کی جھلک زیادہ تھی۔ وہ غزان اب ان کو شدید رنجیدہ اور حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ صفا ان کی باتوں پر غش کھاتے غزان کے ہی بازوؤں میں جھول گئی۔ صفا کی ایسی حالت اور پھر سنبل بیگم کا جلاد پن دیکھ کر غزان شاہ کا دل شدید رنج میں جاگزی ہوا۔ بیوی ہے یہ میری، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اب اگر کوئی بھی اس کے قریب آیا یا اس کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو اس کا بہت برا انجام کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی۔ سید غزان شاہ نے آنکھ چرا کر کوئی تہذیبی نہ کرتے ہوئے دبے الفاظ میں باور کروایا اور صفا کو بازو میں بھر کر اٹھایا۔ غزان شاہ کے ایسے رویے پر سنبل بیگم تڑپ سی گئیں۔ اور تم لوگ مر گئے تھے جو یہ کچن میں تھی؟ آئندہ یہ مجھے کوئی بھی کام کرتی دکھائی دی تو تم لوگوں کی خیر نہیں۔ دوسری باتیں وہ شدید غصے میں گھورتا ان بے حس ملازمین کو دیکھ کر دھاڑا، جن میں وہ بدے تیکھے اور چلاک نقوش والی سنبل بیگم کی چمچیاں شامل تھیں، جس پر غزان کو انتہا کی تپ چڑھی تھی۔ وہ اماں سائیں سے بھی شدید ناراض تھا اور حق پر تھا۔ سنبل بیگم نے ایک جگر سوز نظر جاتے غزان کی چوڑی پشت پر ڈالی۔ غزان نے ملازمہ کو وہیں ابھی تک کھڑی دیکھ کر عتاب و قہر کے سنگ گھور کر دیکھا تو وہ بھی گڑبڑاتی ہوئی وہاں سے گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہو گئی۔ انائزہ فرمانبرداری سے اس کا میڈیکل باکس نکال رہی تھی جب وہ اپنے کمرے میں آیا اور آ کر صفا کو اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ انائزہ سے میڈیکل باکس لے کر وہ بیڈ کے کنارے پر رکھے خود ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی صفا تک آیا۔ وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہی تھی، مگر درد کی شدت اتنی تھی کہ ہلکی سی سسکیاں اس کے لبوں سے برآمد ہونے لگی تھیں۔ اسے بس اپنی بازوؤں اور پیٹ سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو صفا کی حالت غیر کر گئی تھی، اور اب آنکھیں تکلیف سے کھول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ریشمی قمیص کی وجہ سے اس کے پیٹ پر مزید جلن ہو رہی تھی، چائے اس کے بازو اور پیٹ پر گری تھی۔ انائزہ، جا کر برف لے آؤ۔ جلدی جاؤ۔ غزان نے بنا انائزہ کی غیر ہوتی حالت کو دیکھے اسے برف لانے کو کہا۔ وہ جو غزان کو صفا کے لیے اتنا فکر مند ہوتا دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہی تھی، اپنا غم بھلا کر فوراً سے پہلے برف لینے کو باہر دوڑی۔ غزان نے ایک پیار بھری سی نظر اس لڑکی پہ ڈالی جو کچھ بھی نہ کر کے سب کے لیے ابھی بھی مجرم کے زمرے میں شمار کی جا رہی تھی۔ غزان نے آہستگی اور احتیاط سے صفا کی نازک سی جلی کلائی پکڑی تو وہ جو مدھم سانسیں لے رہی تھی، اس نیم بے ہوشی میں بھی سہم کر اپنا ہاتھ کھینچنے، خود کو بھی اس سے دور رکھنے کی صحیح کی۔ تمہارا غاز ہوں، اپنے غاز پر یقین نہیں؟ سید غزان شاہ نے حلاوت آمیز لہجے میں کہا تو صفا نے اپنی کلائی ڈھیلی چھوڑ دی، جیسے اسے اجازت دے دی گئی ہو۔ غزان شاہ کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش میں نرمی پیدا ہوئی تھی اس کی خود سپردگی کے انداز پر۔ اب وہ ایک ہاتھ سے میڈیکل باکس کھول رہا تھا۔ صفا کی پلکوں کی جھالر اس کے گالوں پر سایہ فگن ہولے ہولے لرز رہی تھی، مگر آنکھیں تھیں کہ اٹھنے سے انکاری تھیں۔ ہمت رکھو، ابھی آرام آ جائے گا۔ سید غزان شاہ نے اپنے پرانے نرم مزاج رویے کو اپناتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ اس کے زخم پر اب دوا لگا رہا تھا اور صفا کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے تھے۔ سید غزان اس کے یوں رونے پر پریشان سا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھے اپنی طرف کیے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بہت ہی آہستہ آہستہ سانس لے رہی تھی۔ نہ جانے کب تک اماں سائیں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو، ان کے انتقام کی بھیڑ چڑھتے ہوئے ایسے تو یہ مر جائے گی۔ غزان اسے گالوں پر بکھرنے والے موتیوں کو نرمی سے اپنی پوروں سے چن رہا تھا اور کرب سے سوچ رہا تھا، مگر وہ ہوش سے بیگانی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ انائزہ برف لیے تیزی سے اندر آئی تو اس کا چہرہ بھی فک تھا۔ وہ غزان کو یوں صفا کے لیے یوں فکر مند سا بیٹھا دیکھ کر دکھی ہو گئی۔ اور کچھ چاہیے؟ انائزہ نے اس کا دھیان صفا کے چہرے سے ہٹانے کے لیے اپنا سوال داغا۔ اس کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ، پھر اسے پین کلر دے دوں۔ خالی پیٹ کوئی بھی میڈیسن کھانا ٹھیک نہیں۔ غزان کے ایک اور حکم پر انائزہ فرمانبرداری سے پھر واپس چلی گئی۔ صفا کا سیاہ دوپٹہ جو اس کے گرد لپٹا تھا اس نے دھیرے سے کھول دیا۔ برف کا ٹکڑا لیے شرٹ کے اوپر سے ہی اس کے پیٹ پر پھیرنے لگا۔ وہ اس کی مرضی کے خلاف جا کر اس کی مسیحائی کر کے اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے گریز برت رہا تھا، ورنہ وہ سارے حقوق محفوظ رکھتا تھا۔
ایک درد دیتا تاثر تھا جو صفا کے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ ساری دنیا کی حقارت سہنے والی اس دنیا کی سب سے بہترین اسے دنیا کی سب سے بہترین میں صحائی پا رہی تھی۔ وہ جو دانستہ کہیں آسمان کی کسی تہہ پر ایک ساتھ لکھے تھے، تو کیسے رب تعالیٰ مہربانی کا نزول نہ فرماتا۔ اس کی آزمائشیں شاید ختم ہونے والی تھیں اس مسیحا کی بدولت۔ بند آنکھوں کے باوجود ایک کرب اور تکلیف تھی جو ان نازک پلکوں پر لرز رہی تھی۔ نظر ان خشک ہونٹوں پر گئی تو غزان شاہ کو لگا کہ درد کی شدت کو سہتے ہوئے لب سوکھ گئے ہیں۔ اس نے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر سامنے رکھے گلاس میں شیشے کے جگ سے پانی بھرا۔ پانی پی لو، اٹھو۔ وہ صفا کے ڈھیلے پڑے وجود کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دن بھی آنا تھا کہ غزان یہ سب بنا کسی جھجک کے کرے گا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ گلاس ہونٹوں سے لگنے کی دیر تھی وہ بند آنکھوں کے باوجود پانی پینے لگی، اور غزان تو کسی فکر مند ہمسفر کی طرح نہایت پیارا اور فکر مند لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے سفید کھدر کے سوٹ پر جگہ جگہ لگی مٹی کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے ابھی پرواہ تھی تو اس لڑکی کی جو بہت تکلیف میں تھی۔ ہاتھ اس کے سر سے نکالے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں تمہیں کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ بلا شبہ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم معصوم ہو۔ یا اللہ مجھے اس کشمکش سے نکال دیں۔ میں ابھی اپنے بھائی کی موت کے صدمے سے نہیں نکلا۔ اماں سائیں کو اس حال میں یہاں اکیلا چھوڑ کر اسے یہاں سے لے کر شہر بھی نہیں جا سکتا، اور اسے یہاں رکھ کر ان کے عتاب کا نشانہ بھی نہیں بننے دے سکتا۔ کیا کروں میں؟ یہ کس کشمکش میں ڈال دیا ہے آپ نے مجھے؟ وہ اپنے سیاہ بالوں کو مٹھی میں جکڑے حالت اضطراب میں صفا کو دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا۔ میں نے تمہیں اس پاک ذات کے سپرد کیا صفا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ تم ثابت قدم رہنا۔ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا خدا سے بہتر ساتھ اور کسی کا نہیں۔ بہت سی آزمائشیں آئیں گی زندگی میں، پر اللہ تمہارے لیے اس آزمائش کا انعام بھی دے گا۔ بس صفا کبھی ہمت مت ہارنا۔ صفا کی بڑی بہن مروہ کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ آج پھر اس کی مرحوم بہن مروہ کی شفیق آواز نے صفا کا دل سہلانا شروع کیا تھا۔ وہ درد دیتا تاثر جو غزان ابھی صفا کے چہرے پر دیکھ رہا تھا اب طمانینت میں بدل رہا تھا۔ اس بازارو عورت نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، کالا جادو۔ اپنے حسن کا، اپنی معصومیت کا۔ وہ چہرے سے جتنی بھولی لگتی ہے اتنی ہی اندر سے چالاک ہے۔ اس بازارو عورت نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، کالا جادو۔ اپنے حسن کا، اپنی معصومیت کا۔ وہ چہرے سے جتنی بھولی لگتی ہے اتنی ہی اندر سے چالاک ہے۔ ساریہ بیگم نے اماں سائیں کے سامنے اپنی دل کی بھڑاس نکالی۔ اگر سارے گوٹھ میں پتہ چل گیا کہ مزمل نے اس بدذات عورت سے شادی کر لی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، لوگ ہم پر تھوکیں گے، گاؤں والے ہم سے نفرت کرنے لگیں گے، ان کے دلوں میں ہمارا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہماری برسوں کی کمائی، عزت، نام و شہرت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بدذات عورت کے کہنے پر اماں نے ہی فکر مند نظروں سے اسے دیکھا۔ کتنی بار سمجھاؤں ساریہ، شادی ہو چکی ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اب تم چاہے مانو یا نہ مانو، اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا تو وہ مزمل کو تمہارے خلاف نہ کر دے۔ انہوں نے اپنے تئیں اسے سمجھانا چاہا۔ میرے سامنے وہ میرے بیٹے کو ورغلا کر لے جائے گی اور میں بس خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہوں گی کیا؟ میں اتنی آسانی سے اسے بازی مارنے نہیں دوں گی۔ ایسی چال چلوں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ساریہ شاہ نے سوچ کے گھوڑے دوڑائی۔ کیا کرنے والی ہو؟ انہوں نے گردن موڑ کر ساریہ بیگم کو دیکھا۔ اب میں یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لوں گی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنا بیٹا اتنی آسانی سے نہیں لے جانے دوں گی۔ مزمل کو حاصل کرنے کے لیے اب اسے ساریہ بیگم کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ سر ہلاتی ایک عزم سے بولی، جبکہ ان کی آنکھوں میں سوچوں کا گہرا جال بچھا ہوا تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے دینا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ مجھے بہت انتظار رہتا ہے کہ آپ اپنی رائے دیں کس پڑھ کر، اور آپ کس پڑھ کر چلے جاتے ہیں خاموشی سے۔ ایک ورڈ ہی لکھ دیا کریں، لیکن
اپریشیٹ کیا کریں، نہیں بھی اچھی لگی تو بھی مجھے بتایا کریں، مجھے بالکل بھی برا نہیں بناؤں گی۔ تو اپنا کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کس میں جلدی ہی ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔